سورہ القمر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہے۔ قیامت نزدیک آ پہنچی اور چاند شک ہو گیا، اور یہ لوگ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے جو ابھی ختم ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں نے جھٹلایا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کی، اور بات کو قرار آ جاتا ہے۔ اور ان لوگوں کے پاس تو ماضیہ کی بھی خبریں اتنی پہنچ چکی ہے کہ ان میں کافی عبرت یعنی اعلیٰ درجے کی دانشمندی حاصل ہو سکتی ہے۔ سو ان کو کیفیت یہ ہے کہ خوف دلانے والی چیز ان کو کچھ فائدہ ہی نہیں دیتی، یعنی اللہ کی طرف سے تم کو ڈرایا گیا لیکن پھر بھی وہ ڈر نہیں، وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھائے۔ تو آپ ان کی طرف سے کچھ خیال نہ کیجیے۔ جس روز ایک بلانے والا فرشتہ ان کو ایک ناگور چیز کی طرف بلاوے گا، ان کی آنکھیں مارے ذلت کی جھکی ہوئی ہوں گی، اور قبروں سے اس طرح نکل رہے ہوں گے جیسا ٹیٹی پھیلی جاتی ہے، اور پھر نکل کر بلانے والے کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہوں گے کہ کافر کہتے ہوں گے کہ یہ دن بڑی سخت ہے۔ ان لوگوں سے پہلے قوم نوح علیہ السلام نے تکذیب کی، نوح علیہ السلام کی تکذیب کی، یعنی ہمارے بندے خاص نوح علیہ السلام کی تکذیب کی اور کہا کہ یہ مجنون ہے، اور نوح علیہ السلام کو دھمکی دی گئی۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں درماندہ ہوں، تو آپ ان سے انتقام لے لیجئے۔ پس ہم نے کثرت سے برسنے والے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین سے چشمے جاری کر دیے۔ پھر آسمان اور زمین کا پانی اس کام کے پورا ہونے کے لیے مل گیا جو علم الہی میں تجویز ہو چکا تھا، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو تختوں اور مینکوں والی کشتی میں پر جو کہ ہماری نگرانی میں روائی تھی ماں مومنین کے سوار کیا۔ یہ سب کچھ اس شخص کے بدلہ لینے کے لیے کیا جس کے بے قدری کی گئی تھی، اور ہم نے اس واقعہ کو عبرت کے واسطے رہنے دیا۔ کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ تو کیا نوح علیہ السلام کے قصہ بتلا کے تو اور یہ عبرت حاصل کرنے کے لیے کیا کوئی عبرت حاصل کرنے والا ہے؟ کیا کوئی نصیحت حاصل کرنا ہے؟ اس قرآن کو پڑھ کر کچھ فائدہ اٹھانا ہے، اس کو بولتے ہیں عبرت حاصل کرنا۔ ان کی نگرانی میں رہا کہ سو کیا یہ سب کچھ اس شخص کا بدلہ لینے کے لیے کیا جس کے بے قدری کی گئی تھی، اور ہم نے اس واقعہ کو عبرت کے واسطے رہنے دیا۔ کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ یہ نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر اس نوح علیہ السلام کا قصہ بتلا دیا۔ کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ پھر دیکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا، اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ سو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو عربی میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ عاد نے بھی اپنے پیغمبروں کی تکذیب کی، سو اس کا قصہ سنو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ ہم نے ان پر ایک تند ہوا بھیجی ایک دومی نحوست کے دن میں، وہ ہوا لوگوں کو اس طرح اکھاڑ پھینکتی تھی کہ گویا اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں۔ سو دیکھو میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہولناک ہوا، اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ سو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ یہاں پر کیا ہم نے عاد کا پہلا نوح علیہ السلام کا قصہ بولے، اس کے بعد میں عاد کے قوم کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجے گئے تھے، ان کی قوم کا قصہ بھیج دیا، اور ان کے بعد میں اللہ تعالیٰ بولتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ سو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ دیکھو قرآن کو اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا سمجھنے کے لیے، اس میں کوئی بھاری چیز نہیں، ہو بہوب ہے، جیسا عربی لینگویج ہے ویسا اردو لکھا ہوا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ آسان کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو۔ اب یہ نہیں سمجھنا کہ قرآن کو سمجھنا بڑی مشکل کی بات ہے، ہم تو سمجھنا بڑی بھاری بات ہے۔ قرآن میں سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ فرما دیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ تو اللہ کی بات کو نہیں مانیں گے تو کیا نقصان کس کا ہوگا؟ کہ اللہ نے قرآن کو آسان کر دیا ہے،
اس لیے کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ سبھی بولنا چاہیے کہ یا اللہ ہم نصیحت حاصل کرنے والا ہے، ہمیں نصیحت دو، ہمیں، ہمارے بیوی، ہمارے بچے، ہمارے پورے خاندان وسیلہ تا قیامت نسل با نسل ان سب کو نصیحت دو، اور ہم کو دین اسلام کے راہ پر اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما دو مالک۔ اور خاص کر کے جو قرآن شریف کی تلاوت کے درمیان میں جو معنی یہاں پر نہیں، اور میں ملا کے اور سمجھانے کے طور پر اور سمجھنے میں آسان ہونے کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں، یہ بات آپ کو معلوم ہے، میرے دل کی بات۔ اگر اس میں بھی کوئی غلطی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں۔ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ وقل رب زدنی علما، وقل رب زدنی علما، وقل رب زدنی علما۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمین۔